قرآن مجید فرقان حمید الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک جو بندہ اس قرآن کو ایک مرتبہ صحیح معنوں میں سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث غالباً مسلم کے اندر ہے، نبی نے فرمایا اس وقت تک جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک قرآن پڑھنے والا اور قرآن سمجھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ جو پڑھتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کی معنی پہ غور کرتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھتا ہے، اس کی تفسیر کو سمجھتا ہے۔ قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے، قرآن کو سیکھنا کمال ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کو لطف ملے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ابھی قرآن پڑھیں تو لطف کچھ آتا ہے، لیکن جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر لطف دوبالا ہوگا۔ ہاں، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا جب قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو لہذا اب ماشاءاللہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے نا، جو انہوں نے پہلی سیڑھی عبور کی ہے، اور یہ سب سے بڑی آسان بات ہے کہ جو بندہ قرآن ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا تو باقی راہیں اللہ پاک قرآن کے نور کے صدقے جو سینے میں اتر گیا ہے نا، اس نور کے صدقے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ اس کا سینہ وسیع کر دیتا ہے، اللہ اس کا علم وسیع کر دیتا ہے، اس کے ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو اتنی برکت عطا فرماتا ہے قرآن کے نور میں کہ اس کے بعد پھر وہ جو علم لیتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے، وہ سیکھتا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس امام محمد آئے، ایسی بات ہے، علم سیکھنے کے لیے غالباً حضرت امام محمد آئے، تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، فقیہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا فقیہ بننے سے پہلے قرآن کا حفظ ہونا ضروری ہے، جاؤ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ۔ تو وہ چلے گئے اور چند دنوں کے بعد پھر آ گئے، وضو کر کے آ کے بیٹھ گئے حضرت کی پاک بارگاہ میں۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا بیٹا میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے کہا تھا کہ جاؤ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ، لہذا فقیہ بننے سے پہلے قرآن کا حفظ ہونا ضروری ہے، جاؤ پہلے حفظ کرو، قرآن پڑھو پھر آؤ۔ مجسمہ ادب وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی دعا سے اور ماں باپ کی عنایت سے میں نے 1 ہفتے کے اندر چند دنوں کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ یہ ہمارے صوفیہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو دین سمجھ آئے گا۔ قرآن دیکھیں اب میں خطاب کر رہا ہوں، مثلا میرے پاس قرآن ہے، اگر میں حافظ ہوں تو میرے لیے اور آسانی ہو جائے گی، قرآن پڑھنا پھر اس کو لوگوں کو سمجھانا، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے بھائی، بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو میں یہاں مبارکباد بھی پیش کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کو کہوں گا بھی کہ بیٹے کو آپ عالم بھی بنائیں۔ ہاں جی، آپ بلکہ آپ مامے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ حفظ کے ساتھ ساتھ خالی یہ نہیں کہ ہمارے پاس بچے کافی آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بس دستار ہو گئی، بچے نے حفظ کر لیا تو اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں بھائی، بچے کو آپ آگے لے کے چلیں، آپ ان کو پڑھائیں، کوشش کریں ایک بچہ آپ کا پڑھ گیا ہے تو پھر یہ پوری فیملی کو پڑھائے، آگے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائے، پورے گھر میں درس دے، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو درس دے، بہن بھائیوں کو درس دے، رشتہ داروں کو درس دے۔ تو یہ چیز اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان میں تحریف کر دی گئی، بدل دی گئی، اوریجنل نہیں رہی، رنگ بھر دیا گیا، مرضی کے نسخے چھاپ لیے، لیکن ایک کتاب قرآن ہے اللہ کی، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جس کی 1500 سال گزر گئے، نہ زیر بدلی، نہ زبر بدلی، نہ شد بدلی، نہ مد بدلی، نہ نقطہ بدلا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ پہلی کتابیں آئیں، تبدیل کر دی گئی،
رنگ بھر دیا گیا، نسخے چینج کر دیے گئے، مرضی کی لوگوں نے عبارتیں بنائی، مرضی کی لائنیں لکھ دی، مرضی کی آیات بنائی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اللہ کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا بھی ہم نے ہے، نازل بھی ہم نے کی ہے، حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا۔ تورات بدل دی گئی کیونکہ نبی پردہ فرما گئے، کلیم اللہ پردہ فرما گئے، داؤد خلیفۃ اللہ، سلیمان علیہ السلام پردہ فرما گئے، عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، نبی چلے گئے، کتابیں بدل دی گئیں، ماننا پڑے گا۔ آمنہ کا لال آج بھی موجود ہے، قرآن کی نہ زیر بدلی ہے نہ زبر بدلی ہے، قرآن بھی موجود ہے، قرآن کیونکہ اس کتاب کا وارث موجود ہے، جس کا کلمہ زندہ ہے، جس کی شریعت زندہ، جس کی ادائیں زندہ، جس کا مکہ زندہ، جس کا مدینہ زندہ، جس کی زبان زندہ، جس کا قرآن زندہ۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، چوتھے آسمان پہ جانے والا شب معراج کا مقتدی جناب عیسیٰ اگر چوتھے آسمان پہ زندہ ہے تو لامکان پہ جانے والا نبی زندہ کیسے نہیں ہے؟ میرے نبی دیاں شریعتہ زندہ، میرے آقا دیاں سنتا زندہ، میرے آقا دا قرآن زندہ، میرے آقا دا کلام زندہ، میرے آقا دی زبان زندہ، میرے آقا دی عربی زندہ، آقا دا مکہ زندہ، آقا دا مدینہ زندہ، سونے دا صدیق زندہ، فاروق زندہ، غنی زندہ، علی زندہ، حسن زندہ، حسین زندہ، ہر ولی زندہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن بھی کہتا ہے شہید زندہ، قرآن کہتا ہے ولی زندہ ہے۔ بولیے ولی، اچھی بولیے ذرا، ولی شہید زندہ ہے نا، تو سونے کی بولی بھی زندہ ہے، سونے کا قرآن زندہ ہے، شریعت زندہ ہے، جس نبی کی ادائیں زندہ ہے، جس نبی کے غلام زندہ ہے، جس نبی کا کلام زندہ ہے، وہ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی آج بھی زندہ ہے، جس کا کلمہ موجود ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نبی کا کلمہ آج زندہ، او کلمے والا رسول زندہ، کلمے والا نبی زندہ ہے۔ توجہ کر ذرا، میں مختصر حاضری پیش کروں، اس کے بعد جناب دعا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ کریم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا، لجپال تاجدار صداقت میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حضور معراج کر کے آئے۔ سفر معراج کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اتفاق یہ تھا، سنیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ملت اسلامیہ کا پہلا مومن جس ہستی نے سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے رسول اللہ کے ختم نبوت کی حفاظت کیے، سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والا، رسول اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے دین پر، ناموس رسالت کی خاطر سب سے پہلے مار کھانے والا، اسلام کا سب سے پہلا مبلغ سیدنا و مرشدنا لجپال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزاج ابو بکر صدیق دیکھ، جو پہلا خلیفہ میرے سونے کا، میرے آقا کا پہلا صحابی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں، ہوش کے عالم میں میرے آقا علیہ السلام کا جناب والا دامن تھامے، کلمہ رسالت پڑھائے۔ توجہ ذرا، میرے آقا علیہ السلام جب سفر معراج سے واپس تشریف لے کے آئے، جبریل واپس ہیں، میرے آقا نے فرمایا جبریل، ہم نے یہ جو بلندیوں کا سفر آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے کیا ہے، اسے مانے گا کون؟ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق۔ ویسے تو آپ کے ہر صحابی کو اللہ نے ماننے والا بنایا ہے، آپ کے ہر صحابی کو اللہ پاک نے آپ کا عاشق بنایا ہے، آپ کی زلفوں کا شدائی بنایا ہے، آپ کی مسکراہٹ پر قربانیاں دینے والا بنایا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ نے
نے پیدا اس لیے کیا ہے یا رسول اللہ آپ حکم فرماتے جائیں گے ابو بکر صدیق تو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے جائیں گے۔ صدیق اکبر سرکار نے میسج دیا ہے کہ زندگی اپنی اساں لائی ہے نام یار دے، زندگی اپنی اساں لائی ہے نام یار دے، زندگی اپنی اساں لائی ہے نام یار دے، سونیا مرضی تیری ڈوب دے یا تار دے۔ اللہ بھی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے یار کے صحابہ ایمان لے کے آئے، ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے تاجدار صداقت ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے تاجدار عدالت ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے عثمان ذی النورین ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے حیدر کرار مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان امیر معاویہ لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا امام حسن مجتبی لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے حسین مرتضی لے کے آئے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں پہلا سپارہ ہے اللہ کا میسج ہے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے یار کے صحابہ لائے۔ ایمان کیسا ہے صحابہ کرام کا، عشق کیسا ہے آپ توجہ کر ذرا۔ میں تو ملت اسلامیہ کا پہلا مسلمان، ملت اسلامیہ کا پہلا مومن پڑھ رہا ہوں جس نے سب سے پہلے میرے آقا کا دامن تھاما، کلمہ پڑھے۔ جمانی کے عالم میں مکے کے سب سے جناب والا بہت بڑے قاضی القضاء ہیں، مکے کی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں حضرت لجپال ابو بکر صدیق، مکے کا سب سے بڑا جناب تاجر ابو بکر صدیق، جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ کر ذرا، میرے آقا معراج سے واپس آئے، اسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ اللہ پاک نے صداقت کا ٹائٹل کیسے دیا ہے؟ صدیق اکبر کو صدیق کا ٹائٹل بارگاہ خداوندی سے اللہ کی جناب میں سے کیسے ملا؟ میرے آقا علیہ السلام معراج کا سفر بیان کر رہے ہیں، سارے عاشق موجود ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اتفاق سے اس موقع پر موجود نہیں ہے۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ سارے موجود ہیں پر ابو بکر نبی کا عاشق موجود کوئی نہیں ہے۔ موقع بڑا اچھا ہاتھ آیا ہے، جا کے عاشق کو نبی سے متنفر کر دوں۔ آیا دشمن چال چلنے کے لیے، صدیق اکبر سرکار کے دروازے پر دستک دی، ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے، کہنے لگا ابو بکر مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے، کوئی شخص مکے سے جناب شام تک راتوں رات چلا جائے، واپس بھی آ جائے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نا 2 مہینے آنے جانے میں لگتے ہیں، ایک رات میں کون آ جا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ابو بکر پھر پکے رہنا۔ فرمایا پکا ہوں۔ اس نے پھر کہا ابو بکر پکے رہنا۔ فرمایا پکا تو ہوں، مردود یہ تو بتا کا کس نے؟ توجہ کر ذرا، یہ دشمن ہے بھائی، دشمن کی چال۔ اللہ کہتا ہے ایمان لے کے آؤ ایسا جیسے صحابہ لے کے آئے، اور یہ دشمن کہتا ہے ابو بکر عقل میں آتا ہے۔ فرمایا نا پکے رہنا۔ فرمایا پکا ہوں، راتوں رات آنے جانے والی بات ہے ہی نہیں۔ اس نے جب پھر کہا نا ابو بکر پکے رہنا، فرمایا پکا تو ہوں پر مردود اتنا تو بتا کا کس نے؟ اس نے کہا ابو بکر پھر تگڑے ہو کے سنو، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا وہ تیرا نبی تیرے یاروں میں بیٹھ کے نا مسجد کے اندر یہ اعلان کر رہا ہے، میں خود سن کے آیا ہوں۔ تو صدیق اکبر زمین پہ بیٹھے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا صدیق پھر دفع ہو جا، تو زمین کی بات کرتا ہے، میرا سونا تو وہ ہے اگر لامکاں پر جانے کا دعویٰ کرے میں تو آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے۔ یہاں پر ٹھہرو آپ،
اب ہم کوئی بھی حضور کی عظمت کی بات کرتے ہیں نا یار، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ کرتے ہیں اسی طرح بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کا مزاج کیا ہے؟ مزاج ملت اسلامیہ کا پہلا مومن، رسول اللہ کا پہلا صحابی، پہلا یار، پہلا عاشق، پہلا مجاہد ختم نبوت، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تحفظ کیا ہے، ختم نبوت کی ٹیم تیار کی ہے، رسول اللہ کے جیالے تیار کیے ہیں، رسول اللہ کے دیوانے تیار کیے ہیں، رسول اللہ کے عاشق تیار کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے چاہیے تو یہ تھا کہتے کہ میں جاؤں گا اپنے محبوب سے سنوں گا، پوچھوں گا، یا پیر بھائی سے جا کر پوچھوں گا کسی صحابی سے کہ آیا میرے محبوب نے فرمایا بھی ہے یا دشمن ویسے ہی چال چل کے مجھے نبی سے دور کرنا چاہتا ہے؟ نا، صدیق کا عقیدہ اور میسج دیکھ، بات میرے سونے کی ہو تحقیقیں کرتا پھروں، بات میرے آقا کی ہو جا کے پوچھتا رہوں، وہی کھڑے ہو کے دشمن کو، زندیق کو صدیق نے جواب دیا، فرمایا تو زمین کی بات کرتا ہے؟ اوہ بدبختہ، میرا ایمان اور عقیدہ اس نالو بھی اگے ہے، تو زمین کی بات کرتا ہے؟ اوہ مسجد حرام تے مسجد اقصی تے وایا ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق دا عقیدہ اے میرا محبوب اگر زمین سے لامکان کی بات کرے میں آنکھیں بند کر کے وہ بھی ماننے کے لیے عقیدہ دیا ہے کہ سونے کی عصمت کی بات ہو، سونے کی شان کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، کملی والے کے میراث کی بات ہو، میلاد کی بات ہو، یار کے معجزات کی بات ہو، راوی کا کفر نہ دیکھنا، یار کی عصمت کو دیکھنا، آنکھیں بند کر کے قبول کرنا۔ اور آج مسلمان مناظرے کر رہے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، پرچی آ جاتی ہے، ثابت کرو جی، اختیار ثابت کرو جی، حضور کا نور ہونا ثابت کرو، نبی کا نام ثابت کرو، علم مصطفیٰ ثابت کرو، یہ ثابت کرو، وہ ثابت کرو، معراج ثابت کرو، کل ثابت کرو، دسواں ثابت کرو، یہ وہ ثابت کرو۔ اور جیڑی چیز سے ہمیں روکتے ہیں کرتے وہ خود بھی ہیں، کرتے خود بھی ہیں۔ ابھی میں کروڑ پکا گیا، یہ بھائی میرے ساتھ موجود تھے، کافی سارے لوگ پرچیاں اور یہ سارا جی، یہ میلاد تو سرکار کا چلو ایک دفعہ ہوا نا، آپ ہر سال سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہر 12 ربیع الاول کو سرکار کو پیدا کرتے ہو۔ میں کہا عقل دیا ویریا، قرآن تو پھر ایک لیلۃ القدر میں آیا نا، تو ہر لیلۃ القدر میں جشن نزول قرآن کیوں مناتا ہے؟ ہر سال لیلۃ القدر کی جب رات آتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر 30واں سپارہ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے اعلیٰ ہے، 1000 راتوں کی سردار ہے۔ اللہ 1000 راتوں کی سردار کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا اس رات کتابوں کا سردار جو آیا ہے، جس رات کتابوں کا سردار آئے وہ رات بن گئی ساری راتوں کی سردار، 1000 رات سے اعلیٰ، 1000 رات سے افضل۔ جس رات کتابوں کا سردار آئے اس رات جیسی رات کوئی نہیں، اور جس رات شب اسرا کا طولہ آئے، جس رات نبیوں کا سردار آئے، پھر لیلۃ القدر جیسی اگر رات کوئی نہیں تو پھر لیلۃ المیلاد جیسی بھی رات کوئی نہیں۔ بات عجیب قسم کی لوگ بات کرتے ہیں، یہ ثابت کرو، وہ ثابت کرو۔ الحمدللہ ہم نے عرصہ گزر گیا، ہمارے مناظر، ہمارے علماء، کتاب حضور، میرے مفسر اعظم پاکستان محدث بہاولپوری رحمت اللہ تعالی علیہ 5000 کتابیں لکھی ہیں، 5000۔ کسی نے علم پہ اعتراض کیا تو آپ نے بدلے میں جواب بھی دیا ہے، امت کو کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا ہے۔ حضور فیض ملت نے، کسی نے حضور کے حاضر و ناظر پہ اعتراض کیا تو کتاب کا تحفہ دیا ہے، کسی نے میلاد پہ اعتراض کیا تو امت کو کتاب کا گفٹ پیش کیا۔ خالی کتاب نہیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے تو اس میں سینکڑوں دلائل دیے ہیں۔ علم مصطفیٰ پر اعتراض کیا تو قرآن اور حدیث کے انبار لگائے ہیں۔ حضور کے معراج پر انکار کیا تو دلائل لے کے آئے ان کے گھر سے، ثابت کیا حضور کا معراج، ثابت کیا حاضر و ناظر، ثابت کیا علم مصطفیٰ۔ ہمارے علماء نے قرآن سے دلیلیں دیے، دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن اب ہم حضور کی عظمت بیان کریں گے، اب ہم دلیلیں نہیں دیں گے۔ کملی والے محبوب کی عظمت کی بات ہو، ابو بکر صدیق نے یہ میسج دیا، راوی کافر
کیوں نہ ہو، کفر نہ دیکھنا، سونے کی عظمت کو دیکھنا، آنکھیں بند کر کے قبول کرنا۔ اچھی سبحان اللہ تے کون ہے؟ مل کے پڑھیے زندگی اپنی اساں لائی ہے نام یار دے، زندگی اپنی اساں لائی ہے نام یار دے، سونیاں مرضی تیری ڈوب دے یا تار دے۔ روم کا صہیب بھی یہی کہتا ہے، کرن کے ٹپو میں بیٹھ کے میرا کرنی بادشاہ اویس سرکار بھی یہی کہتا ہے، فاروق اعظم تاجدار عدالت بھی یہی کہتا ہے، مولا علی خدا کا شیر بھی یہی کہتا ہے، ذوالنورین بادشاہ سرکار بھی یہی کہتا ہے، کرب و بلا کے میدان میں تن منوار کے بچے قربان کر کے حسین پیر بھی یہی کہتا ہے کہ سونیاں مرضی تیری ڈوب دے یا تار دے، سونیاں مرضی تیری ڈوب دے یا تار دے۔ صحابہ کرام کے نام کی انجمنیں بنانے والوں، صحابہ کو مقام کس بارگاہ سے ملا ہے؟ اہل بیت اطہار کا لیبل لگا کے آنے والوں، اہل بیت اطہار کو مقام کدھر سے ملا ہے؟ صحابیات کو مقام کہاں سے ملا ہے؟ صدیق اکبر کو صداقت کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ عمر کو عدالت کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ عثمان کو سخاوت کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ علی کو شجاعت کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ بارگاہ رسالت سے صحابہ کو نوازا گیا، ازواج کو نوازا گیا ہے، آل کو نوازا گیا، تابعین تبع تابعین کو نوازا گیا، کرنی بادشاہ سرکار کو نوازا گیا۔ اللہ کی عزت کی قسمیں، آل بھی میرے نبی کی، اصحاب بھی میرے نبی۔ صحابہ کس کے ہیں؟ نبی کے۔ آل کس کی ہے؟ تو لوگ ان کے سہارے لے کے لڑائیاں کرتے ہیں اور اپنے ذاتی مقاصد پورے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ بھی نبی کے ہیں، آل بھی نبی کی ہے۔ صدیق کس کا ہے؟ عمر کس کا ہے؟ نبی نے مانگا ہے۔ صدیق نبی کا ہے، علی نبی کا ہے، ذوالنورین نبی کا ہے، حسن نبی کا ہے، حسین نبی کا ہے۔ لڑنے والوں سے پوچھو تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ارے وہ نبی کے غلام ہیں، انہوں نے یار کی مسکراہٹ پر گردنیں کٹوائی ہیں، یار کی مسکراہٹ پر، یار کے ایک ایک حکم پر اپنا مال و متاع میرے آقا کے قدموں پر لٹایا ہے۔ دین کوئی زردے کی تھالی نہیں ہے، پلیٹ کی تھالی کی طرح جس طرح آپ کو ملتا ہے کہ بڑی آسانی سے مل گیا ہے، نہیں، قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے ہمیں دین ملا ہے۔ تو آج ٹھیکیدار بن گئے ہیں، کوئی کدھر بیٹھ کے گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی کدھر بیٹھ کے گستاخیاں کر رہا ہے۔ الحمدللہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کا دامن گستاخیوں سے پاک ہے، جس کی نسبت رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ ہو گئی، رسول اللہ کی نالین کے ساتھ ہو گئی، سنی ان کے جوڑے اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ تو یہ میری مختصر سی حاضری اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔